السلام علیکم۔ آج جو ہماری پریزنٹیشن ہے وہ پی سی سی کے بارے میں ہے۔ جیسے ہم نے ایکسکیویشن کے بارے میں اور اینٹی ٹرمائٹ کے بارے میں پہلے ڈسکشن کی، اور اس کے بعد جو ایکٹیویٹی ہے وہ لین ہے، جس کو پلین 7 کنکریٹ کہتے ہیں۔ اس میں پہلے آپ جب ایکٹیویٹی شروع کرنے سے پہلے آپ چند باتیں ہیں وہ ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے جو پری ریکویزٹ ایک ریکوائرمنٹس ہے لین کے لیے وہ پوری ہو۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا جو ایکسکیویشن ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہر 100% ہر اسپیکٹ سے ایکسکیویشن کمپلیٹ ہو، اینٹی ٹرمائٹ اسپرے کمپلیٹ ہو جائے، اور اس کے بعد ڈرائنگ میں بھی کوئی چینجز وغیرہ نہ ہو، اور ایکسکیویشن آپ کا اپرووڈ ہو جائے۔ آپ کا اسٹرکچر انجینئر اور آپ کا جو سول انجینئر ہے اس کو اپروو کریں۔ اس کے بعد چونکہ آر سی سی سے پہلے ایکٹیویٹی ہوتی ہے پی سی سی کنکریٹ، تاکہ زمین اور آر سی سی کے درمیان ایک میڈیم ہو۔ اس کے مطلب کئی فائدے ہیں، پرپزز ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے کنکریٹ کے لیے، اور ایک بیریئر ہے سوائل اور کنکریٹ کے درمیان۔ دوسرے ایک کلیئر کور بھی اس میں ہے، ایک کور مل جاتا ہے آر سی سی کو۔ تو یہ عموماً اس کو 148 بھی کہتے ہیں سائٹ پہ، 1:8 ریشو عموماً ہوتا ہے اس کا جو اسٹرینتھ ہوتا ہے تقریباً 1000 فیصد اسٹرینتھ ہوتا ہے لین کنکریٹ۔ تو اس کی شروع کرنے سے پہلے تو اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہے وہ آپ کیلکولیشن کریں گے کہ میرے لیے کتنی والیوم ریکوائرڈ ہے پی سی سی کی، اور اس کے لیے مٹیریل اویلیبل ہے کہ نہیں۔ اگر 148 ہے تو 148 کے لیے آپ نے سیمنٹ اور سینڈ اور کرش کو کیلکولیٹ کرنا ہے۔ آپ نکالیں گے کہ سپوز میرے پاس 800 سیفٹی والیوم ہے پی سی سی کا، تو اس کے لیے مجھے کتنے بیگس چاہیے سیمنٹ کے، اور کتنا کرش چاہیے، اس کے لیے مجھے کتنا سینڈ چاہیے۔ تو یہ مٹیریل آپ نے پہلے کیلکولیٹ کرنا ہے، تاکہ سیمنٹ بھی اویلیبل ہو اس کوانٹٹی کا، کرش بھی ہو اور سینڈ بھی ہو۔ یہ اس سے پہلے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈرائنگ آپ نے کمپلیٹ پڑھ لی کہ ڈرائنگ میں جو ہے اس میں کوئی چینج وغیرہ مزید نہیں آئے گا، یہ ایکسکیویشن فائنل ہے، تاکہ پھر یہ اگر ایسا نہ ہو کہ ایکسکیویشن کسی جگہ پہ زیادہ کم ہو تو پھر یہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو ڈرائنگ بھی آپ نے کنفرم کرنی ہے اس سے پہلے۔ اس کے جو باقی جو ریکوائرمنٹس ہے شروع کرنے سے پہلے، مٹیریل سیمنٹ سینڈ کرش تو ہو گیا۔ ٹیسٹ رپورٹ بھی مطلب آپ یہ سارے سیمنٹ سینڈ اور کرش اوکے ہے، ان کے رپورٹس میں کوئی فیلئر وغیرہ نہیں ہے، اور کوئی اس میں پراپرٹیز میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے، آپ شروع کر سکتے ہیں۔ مشینری مطلب مکسر مشین چیک کر لیں، ٹرانسپورٹیشن پلیسمنٹ کے لیے جو سائٹ پہ جو اویلیبل مشینری ہیں وہ اویلیبل ہے کہ نہیں، ہینڈ ٹرالی وغیرہ۔ اگر بارش کی صورت میں ضروری ہے کہ آپ فورکاسٹنگ دیکھ لیں، اور کم از کم آپ کے پاس کورنگ مٹیریل ہو۔ اگر ایسا نہ ہو کہ اس کے فوراً بعد بارش ہو تو آپ کے پاس پلاسٹک ہونا چاہیے، یا کوئی کورنگ والے شیٹ ہونی چاہیے، تاکہ اگر ان کیس آپ رین ہو تو آپ کے پاس کورنگ والی مٹیریل جو ہو۔ سیفٹی میجرز انشور کر لیں کام شروع کرنے سے پہلے، اور سلم کون وغیرہ یا باقی جو فیلڈ ٹیسٹنگ ٹولز ہے وہ سائٹ پہ مسٹ ہو۔ یہ لین کنکریٹ کی شروع کرنے سے پہلے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مٹیریل اویلیبل ہے، سائٹ ریڈی ہے، تو اس کے بعد آپ اس کو الاؤ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سارے چیک لسٹ ہے اوکے ہو جائے، اس کے بعد آپ کو اس کو گو تھرو کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو اگر جب یہ ہو رہے اب ایکٹیویٹی شروع ہو جائے تو دوران ایگزیکیوشن ڈیورنگ ایگزیکیوشن آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ پہلے تھوڑا سا پانی ڈال لیں زمین کے اوپر، تاکہ جو تھوڑا سا موئسٹ ہو جائے اگر وہ ڈرائی ہے یہ زمین، تاکہ یہ سیمنٹ سے واٹر ایبزارب نہ کرے، جذب نہ کرے۔ تو تھوڑا سا پانی اسپرنکل کریں بیڈ کے اوپر، اور ریشو جو ہے آپ کا وہ ایز پر اسپیسیفکیشن ہونا چاہیے۔ ریشو کنٹرول کرنا سائٹ پہ بہت ضروری ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے سائٹ انجینئر کی اور جو فورمین وغیرہ ہے، کہ سائٹ کے اوپر جو ورکرز ہوتے ہیں ان سے اکثر غلطی ہو جاتی ہے۔ تو ایک جو ٹرالی ہے 148 کا،
کہ ایک سیمنٹ بوری سیمنٹ کے لیے 2 ہینڈ ٹرالی سینڈ کی اور 4 کرش کی، یہ بالکل لیول ہو، مطلب یہ یونیفارم ہو، ایسے نہ ہو کہ مطلب بہت زیادہ سینڈ ڈال دیا تاکہ فنیشنگ آ جائے، اس پہ اس کے اسٹرینتھ کے اوپر اثر پڑے گا۔ تو ریشو کو کنٹرول کرنا ڈیورنگ ایگزیکیوشن یہ مین رسپانسبلٹی ہے سائٹ انجینئر کی۔ واٹر سیمنٹ ریشو بھی کنٹرول کرنا چاہیے کہ واٹر سیمنٹ ریشو کتنا ضروری ہے، اس کے لیے وہ اپنے پہلے ڈیزائنر آپ کو دے دے گا کہ مجھے اتنی اسٹرینتھ کی چاہیے، تو آپ کو واٹر سیمنٹ ریشو مل جائے گا۔ واٹر سیمنٹ ریشو بہت ضروری ہے سائٹ کے اوپر، سائٹ انجینئر کے لیے، تاکہ اس کو کنٹرول کرے۔ مکسنگ ٹائم، تاکہ مکسنگ ٹائم کو فالو کیا جائے کہ مطلب اگر جو PCC ہے اور کنکریٹ ہے، وہ مکسنگ کے بعد کتنے ٹائم بعد، ایک تو مکسنگ ٹائم ہے مکسر مشین میں کہ کم از کم 2-3 منٹ اس کی مکسنگ ہو، ریولیوشن ہو، اور جب یہ مکس ہو جائے کیمیکل ریئیکشن اس کا کمپلیٹ ہو جائے، تو اس کے بعد آپ نے اس ٹائم کے مطابق جو آپ کو ڈیزائنر دے کے اس حساب سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ود ان دا ٹائم۔ لیول بڈ ٹاپ لیول شوڈ بی یونیفارم تھرو آؤٹ، جو لیول ہے تاکہ اس کے اوپر چونکہ ابھی RCC ہوگا، اس کے بعد ایکٹیویٹی یا بریک اور ہے، تو یہ جو ہے نا یہ ٹاپ لیول یونیفارم ہو اس کا بڈ کا۔ اور پورنگ کے دوران سیگریگیشن نہ ہو، بہت زیادہ ہائٹ سے اس کو نہ گرانا پڑے تاکہ اس میں سیگریگیشن نہ ہو، ہنی کمبنگ نہ ہو، تاکہ یہ جو سینڈ اور کرش کے اور جو پارٹیکلس ہو الگ الگ نہ ہو، یہ ضروری ہے پورنگ کے دوران۔ یہ مطلب کم از کم ایٹ لیسٹ 5-6 فٹ سے زیادہ ہائٹ نہ ہو پورنگ والی۔ جب کنکریٹ یہ ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد آپ نے آپ کے پاس ایکسکیویشن ویسے بھی پلان موجود ہے ابھی، تو کیورنگ کی ارینجمنٹ ہو، مطلب اس کے بعد اگر 18 گھنٹے یا 20 گھنٹے یا 24 گھنٹے بعد کیورنگ شروع ہونی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کیورنگ کے لیے ارینجمنٹ کر لیں کہ ایکٹیویٹی کے بعد، اور میجرمنٹ چیک کر لیں، ڈائمینشن چیک کر لیں، اس کو نوٹ بک میں نوٹ کر لیں، اور ڈیٹ ڈالیں، اور اس کے لیول چیک کر لیں ویز جگہ پہ تاکہ اس میں کوئی ایشو نہ ہو۔ اور ڈائمینشن جو آپ نوٹ کر لیں، اس کو MB جو رجسٹر ہے اس میں آپ ریکارڈ کر لیں۔ یہ فورس ایگزیکیوشن پلاننگ ہے، یہ لین کی باتیں ہیں کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، درمیان میں اور آخر میں۔ تو انشاءاللہ یہ کافی مفید باتیں ہیں۔ اس کی جو وہ ہے کیلکولیشن ہے، وہ اس میں ہے سیفٹی میں کیوبک فیٹ میں یا کیوبک میٹر میں، تو لین، ویڈتھ اور ہائٹ اس حساب سے اس کو کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔